الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے سنانے سے قبل، کچھ عرض و معروض سے پہلے آقائے دو عالم سرور عالم نور مجسم نبی محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. بے شمار فضیلتوں کی حامل درود پاک، لہٰذا ایک مرتبہ اور پیار و محبت سے درود پاک نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، یہ ماہ سفر المظفر اپنی تمام تر تجلیات کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور اس کے بعد چند ساعتوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد ایک ایسا ماہ مبارک، ماہ نور و نکہت ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، جس کے لیے ہر عاشق کے دل میں ایک بڑی اہمیت ہے اور بڑی خصوصیت ہے اور بڑی خوشی کا ماحول و سما ہوتا ہے. ہر عاشق چاہتا ہے اگر میں مروں تو مجھے یہ مہینہ میسر آ جائے، اس میں کچھ حضور کی باتیں کر لوں، کچھ حضور کی باتیں سن لوں، کچھ آپ کی سیرت پر عمل کر لوں، اور اس کے بعد مجھے موت ہو جائے. تو وہ مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ جسے ہم ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول شریف کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، چند ساعتوں کے بعد انشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، اور ہم سب انشاءاللہ اس کی فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اے محبوب آپ فرما دے کہ اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے. ان اللہ انک علی کل شیء قدیر، اے مولا بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر ممکن شے پر تیری قدرت نافذ ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ دنیا میں عزت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے عزت مل جائے، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری ریسپیکٹ کریں، احترام کریں. ہر انسان اس بات کا خواہاں ہوتا ہے کہ مجھے وہ مقام حاصل ہو جائے جہاں پر جا کر لوگ عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھیں. کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ چاہتا ہے، خواہ وہ ایمان والا ہو یا غیر مومن ہو، سب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے عزت مل جائے، مجھے احترام کا مقام مل جائے. لیکن اگر پوچھا جائے کہ بھئی احترام کہاں سے ملنے والا ہے،
عزت کون دینے والا ہے؟ اگر قرآن سے آپ پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا، جو چاہتا ہے کہ اسے عزت حاصل ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اسے احترام حاصل ہو جائے، اسے دنیا میں کوئی مقام حاصل ہو جائے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو یاد رکھے ساری کی ساری عزت اللہ رب العزت کی دست قدرت میں ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ لہٰذا اگر عزت تلاش کرنا ہے تو رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہوگا۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کا رول ہے، اور یہ مکمل طور سے ضابطہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے صاحب شے کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو مثلا راشن کی کوئی چیز خریدنی ہے تو راشن کی دکان پہ جانا ہوگا، اگر آپ کو دوائی لینی ہے تو آپ کو میڈیکل جانا ہوگا، اگر آپ کو دکھانا ہے کسی کو بیمار ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو ڈاکٹر کا جو مطب ہے یعنی ڈاکٹر شفا خانہ جو ہے اس میں آپ کو حاضری دینی ہوگی۔ غرض کہ جو شے آپ کو چاہیے اس شے والے کے پاس جانا ہوگا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو دوا چاہیے اور آپ راشن کی دکان پہ چلے جائیں تو آپ کو دوا مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چپل چاہیے اور آپ جو ہے کسی بائک یا جو ہے 4 ویلر کے شو روم میں چلے جائیں اور آپ وہاں پر آپ کو چپل مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بلا تمثیل اگر بندہ عزت کو غیر اللہ کی بارگاہ میں تلاش کرتا ہے تو وہ اسے حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب العزت کی ذات ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ ہے، تو آپ کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، کسی اور کے پاس جانے سے عزت نہیں ملنے والی۔ لہٰذا جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنی بتوں سے عزت کیوں تلاش کرتے تھے؟ اپنی بتوں سے عزت کے خواہاں تھے، ان سے جو ہے عزت وہ کرتے تھے، ہمارا بت اتنا بلند بالا ہے، اتنا مطلب اپنے بتوں کے وہ ڈنکے گاتے تھے۔ اور اسی طرح جو منافقین تھے وہ کافرین کے پاس جا کر ان سے عزت تلاش کرتے تھے، کہتے تھے ان کی بارگاہ سے ہم کو عزت حاصل ہو جائے گی۔ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کے پاس یعنی کفار کے پاس منافقین عزت تلاش کرتے ہیں تو اے محبوب فرما دے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کے ساری اللہ کے پاس ہے۔ اگر تمہیں عزت ہی چاہیے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کی بندگی کرنی ہوگی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر تمہیں عزت حاصل ہوگی، بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عزت لینی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائیں؟ اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ زمانے سے پاک ہے، اللہ جہاد سے پاک ہے، کس کی بارگاہ میں جائیں کہ ہمیں عزت مل جائے؟ اور کون سی ایسی بارگاہ ہو جو ہمیں اللہ کی در تک پہنچا دے، جو ہمیں اللہ رب العزت سے عزت دلا دے؟ کون سی ایسی بارگاہ ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت تو زمان و مکان سے پاک ہے۔ تو آئیے یہ سوال وقت کی امام، وقت کی مجدد، امامی عشق و محبت، عظیم المرتبت فاضل امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ وقت کے امام ہیں، وقت کے مجدد ہیں، ذرا آپ ہی بتائیں کہ ہمیں تو عزت اللہ کی بارگاہ سے لینی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ تو جہت سے پاک ہے، اور ہم سب مکان کے محتاج ہیں، بغیر مکان کے بغیر جہت کے ہمارا وجود نہیں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے بندے خدا سن لے کہ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کچھ چاہیے اگر خدا کی بارگاہ تمہیں تلاش کرنی ہے تو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اللہ کے در کی تلاش ہے، تو مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ، مصطفیٰ کا در ہی تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عزت دلائے گا۔ اب لوگ کہہ سکتے ہیں قرآن پاک ہے ہمارے پاس، بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم اس سے عزت تلاش کر لیں گے۔ یقیناً
تو مجھے بتائیں کیا قرآن پاک بغیر مصطفیٰ کے آپ کو حاصل ہوا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی وساطت کے بغیر آپ کو حاصل ہوا ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتا۔ قرآن پاک کی عظمتیں، قرآن پاک صحیح، اس کا صحیح مفہوم آپ کو، اور قرآن پاک بھی جو حاصل ہوا وہ بھی اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی بارگاہ سے عطا فرمایا ہے، حضور کی وساطت سے عطا فرمایا ہے۔ حضور کے توسط کے بغیر ہمیں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کی در کی حاضری لگانی ہوگی، اور جب مصطفیٰ کی در تک پہنچو گے وہیں سے تمہیں اللہ کی بارگاہ کا پتہ ملے گا، وہیں سے تمہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عزت کا پروانہ ملے گا۔ جو چیز بھی ملنی ہے تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے گا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ وہ تو خالق ہے شے کا، لیکن مالک کسے بنایا ہے؟ سرور کونین آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ ان کا میلاد آ رہا ہے، انہی کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اب ہمیں اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، بارگاہ مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے، تو کیسے حاصل کریں؟ تو ہمارے درمیان حضور کی سیرت موجود ہے، آپ کے سیرت کے نقوش موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں حضور کی مصطفیٰ کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہو سکے۔ جب تک ہم حضور کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے تب تک ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے، اور جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے تو پھر خدا کی بارگاہ کا آپ کو رسائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ضابطہ یہی ہے کہ آپ کو سیرت رسول کا مطالعہ کرنا ہوگا، سیرت رسول کو سننا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ جب آپ اپنی زندگی کا عمل اور لایا اور ضابطہ اس طرح بنائیں گے کہ آپ مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھیں گے، مصطفیٰ کی سیرت کو سنیں گے، تو آپ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچیں گے۔ اور جب آپ بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچ گئے تو یقیناً آپ کو وہیں سے اللہ کی بارگاہ سے عزت کا پروانہ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا۔ عزت کا پروانہ آپ کو وہیں سے ملے گا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی وساطت کے بغیر آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اسی ماہ مبارک، وہی ماہ مبارک آج ہمارے درمیان میں چند لمحات کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد جلوہ افروز ہونے والا ہے، تو اس کی ایک ایک ساعت برکت والی ہے، ایک ایک گھڑی برکت والی ہے۔ اسے آپ بالکل نظر انداز نہ کریں، مکمل طور سے آپ اپنے دل میں جذبہ لیں آج کہ مجھے سیرت رسول کو سننا بھی ہے، مطالعہ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کی کوشش کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم نے صرف سنا اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا تو اس سننے کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی مکمل کوشش کریں، اور جب یہ کوشش ہوگی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں امداد غیبی حاصل ہوگی، اور ہمارے لیے وہ تمام امور آسان ہو جائیں گے جو بظاہر مشکل لگتے ہیں، اور جب آسان ہو جائیں گے تو پھر دنیا بھی ہماری بن جائے گی اور آخرت بھی بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، تو آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ اب کچھ لوگ عزت، شہرت کو ہی عزت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شہرت حاصل ہو جائے تو ہمیں عزت حاصل ہو گئی، ایسا سمجھتے ہیں۔ لہٰذا آج زمانہ ہے، لوگ اپنی پبلسٹی کے لیے، شہرت کے لیے مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ یوٹیوب بھی ایک زمانہ آج ہے یوٹیوب کا، لوگ یوٹیوبر بن رہے ہیں، اس کے درمیان اپنے چینل کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس میں اپنے لائکس اور اپنے سبسکرائبس کے اس میں رہتے ہیں کہ بھائی کتنے کس کے سبسکرائب ہیں، کتنے کس کے جو ہے چاہنے والے ہیں، اور کتنے اس میں جو ہے لائک کرنے والے ہیں، بس اسی کے اس میں رہتے ہیں وہ لوگ۔ ویڈیو کو ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، ان کا مقصد کسی کو صحیح بات پہنچانا تو کم، لیکن اپنے لائک اور سبسکرائب سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ شہرت کے خواہاں ہیں، بہت سارے لوگ منصب کے خواہاں ہیں، شہرت کے خواہاں ہیں، لیکن کیا شہرت ہی عزت ہے؟ نہیں، شہرت عزت نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مشہور شخصیات ہیں جو مشہور تو ہیں لیکن انہیں عزت حاصل نہیں ہے، بلکہ عزت تو کیا، ان کے گلے میں ذلت کا طوق ڈال دیا گیا۔ آپ دیکھیں، آپ نے محرم شریف میں بیان سنا، دو شخصیات کو آپ نے اس میں خاص طور سے سنا ہے۔ ایک وہ ذات ہے جسے ہم امام حسین ابن علی کے نام سے جانتے ہیں، دوسری وہ ذات ہے جو یزید ابن امیر معاویہ، یزید پلید، جس کے جو لعنت کے بغیر اور پلید لفظ کے بغیر ہم اس کا ذکر اپنی زبان سے نہیں کرتے۔ تو دو شخصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو شہرت بھی عطا فرمائی ہے اور عزت کا تمغہ بھی عطا فرمایا ہے، لیکن یزید کو شہرت تو حاصل ہے لیکن اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا شیطان سے زیادہ کوئی مشہور ہے دنیا میں؟ شیطان کتنی شہرت ہے لیکن کیا اس کی کوئی عزت ہے؟
کوئی عزت نہیں. جب بھی آتا ہم قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. اس کے بعد کوئی بھی نیا کام اچھا کام شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں. ہر موقع پر ہم شیطان پر لعنت بھیجتے ہیں، اس پر اس کے رد کا، اور اللہ رب العزت سے اس کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس سے پناہ مانگتے ہیں. لہٰذا شیطان کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے. شہرت تو ہے اسے، لیکن اسے اللہ کی بارگاہ سے عزت نہیں حاصل ہے. لہٰذا عزت شہرت نہیں ہے، یا شہرت ہی عزت کا نام نہیں ہے. ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ شہرت بھی حاصل ہو اور اسے عزت بھی اللہ عطا کر دے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص مشہور ہے وہ عزت والا بھی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، قارون بھی دنیا سے گزرا ہے، فرعون بھی گزرا ہے، نمرود بھی گزرا ہے، شداد بھی گزرا ہے، مختلف قسم کے لوگ گزرے ہیں. عمر فاروق اعظم بھی گزرے ہیں، صدیق اکبر بھی گزرے ہیں، عثمان غنی بھی گزرے ہیں، علی شیر خدا بھی گزرے ہیں، مختلف صحابہ کرام بھی گزرے ہیں، غوث اعظم کا بھی زمانہ گزرا ہے، امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں. لیکن دوسرے یہ شخصیات جن کا میں نے بعد میں ذکر کیا، ان کو اللہ نے شہرت بھی عطا فرمائی ہے اور عزت بھی عطا فرمائی ہے، اور جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے ان تمام کو اللہ نے شہرت تو عطا فرمائی، لیکن ان کے گلے میں اللہ نے عزت تو درکنار لعنت کا طوق قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے. تو اس لیے ہر شہرت عزت نہیں ہوتی. ہمیں چاہیے کہ ہم عزت تلاش کریں، اور عزت تلاش کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے عزت ملنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں جانا ضروری ہے، اور مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سیرت رسول کا مطالعہ ضروری ہے، سیرت رسول سے واقفیت ضروری ہے، اور اس پر عمل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی